ایسے تمام لوگ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہیں یا ان کو موڈ سوئنگز رہتے ہیں یا ان کا کوئی بیہیویئرل ایشوز رہتے ہیں، ان کو اکثر یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ بیہیویئر تھیراپی بھی ساتھ میں لیں اور میڈیسن بھی ساتھ میں استعمال کریں. لیکن بہت سارے لوگ بیہیویئر تھیراپی کا جو استعمال ہے اس کو پسند نہیں کرتے یا اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ادویات لینے سے ان کے جو مسائل ہیں مینٹل ہیلتھ کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا ان کے موڈ سوئنگز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ ایسے تمام لوگ جن کو مینٹل ہیلتھ ایشوز رہتے ہیں یا جن کو موڈ سوئنگز رہتے ہیں یا جن کے بیہیویئر ایشوز رہتے ہیں، ان کو صرف میڈیسن ان کے لیے کافی نہیں ہوتی، ان کے لیے سائیکو تھیراپی کے سیشنز بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. اب جب ہم سائیکو تھیراپی کے سیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کیوں ضروری ہے یہ کروانا، یا اس کو کروانے سے کیوں فرق پڑتا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو تھیوری ہے، یہ جو تھیراپی ہے کاؤنسلنگ تھیراپی، یہ جو لوگ بھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں یا کاؤنسلنگز کرتے ہیں ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ روٹ کاز کو ایڈریس کریں، یعنی جو بھی مسئلہ پیشنٹ کا ہے اس کی وجہ کو انہوں نے سمجھنا ہوتا ہے اور پھر اس کو حل کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھیراپی آپ کو پروسیس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، یا کسی انسان کا جو بھی مسئلہ چل رہا ہے، جو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، اس کے تھاٹس کو آپ نے کیسے چینج کرنا ہے، اس کے بیہیویئر کو کیسے چینج کرنا ہے، اس کے پریویس ایکسپیرینسز کیا تھے، وہ اب کیا چاہ رہا ہے، اس سب کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کی کاز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے کاؤنسلنگ کے ذریعے سمجھانا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اپنے مائنڈ کو چینج کر کے. دوسرے نمبر پہ یہ جو کاؤنسلنگ تھیراپیز ہیں یہ آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ اسٹریٹجیز اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، جس سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی متاثرہ شخص اپنی مینٹل ہیلتھ ایشوز کے امپرومنٹ میں جو پیٹرن اسٹیبلش کرتا ہے وہ سلولی اسٹیبلش ہوتے ہیں لیکن وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ جو بیہیویئر تھیراپیز ہیں ان کو عام طور پہ CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کہا جاتا ہے. یہ تھیراپیز ریلیپس کو یعنی اس مرض کے دوبارہ آنے کو یا اس مسئلے کے دوبارہ آنے کو روکتی ہیں. اب موسٹلی پیشنٹس جو ہیں وہ میڈیکیشن پہ رہتے ہیں، بیہیویئر تھیراپیز نہیں کروا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کاؤنسلنگ کرنے سے یا صرف کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کروانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، جو کہ کچھ حد تک کچھ پیشنٹس میں سکسیزفل ہوتا ہے، لیکن یہ ہر پیشنٹ کے لیے سکسیزفل نہیں ہوتا. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور بہت سارے پیشنٹس میں کمبینیشن آف میڈیسن اینڈ کمبینیشن آف کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی بہت اچھا افیکٹ دیتی ہے. اب میڈیکیشن جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ میڈیکیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے آپ کا ریپڈ سمٹم ریلیف کرتی ہے، یعنی آپ کے جو بھی علامات ہیں ان کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے، ان کو ریلیو کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ علامات جو ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ آنا ختم ہو جاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ادویات ایموشنل اسٹیبلٹی کو مینٹین کرتی ہیں اور اس ایموشنل اسٹیبلٹی اور مینٹل اسٹیبلٹی کی وجہ سے پیشنٹ کام رہتا ہے، اس کے جو سمٹمز ہیں وہ اپیئر نہیں ہوتے، یا وہ ادویات کی وجہ سے علامات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ ایک نارمل زندگی کی طرف واپس آنا شروع کر دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ مختلف بایولوجیکل فیکٹرز کو مینٹین کرتی ہیں اور بہت ساری جو کرونک کنڈیشنز ہیں جیسے بائی پولر ڈس آرڈر ہے یا سیویئر ڈپریشن ہے، یہ کیمیکل امبیلنسز ہیں کوئی ان کی باڈی میں، وہ سب ان ادویات کے ذریعے جو ہے وہ امپروو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کمبینیشن دینا ہمیشہ بہترین ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ ایک شخص ہے جو صرف دوائی لے رہا ہے اور کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی نہیں لے رہا، تو اس میں اس کی روٹ کاز جو ہے مرض کی وہ ایڈریس نہیں ہو رہی ہوتی. اور اگر وہ صرف تھیراپی لے رہا ہے اور وہ ادویات نہیں لے رہا تو اس کی علامات نہیں جا رہی ہوتی، یا اس کی جو باڈی کے اندر اگر کوئی ہارمونل امبیلنس ہے یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، جس کو ادویات نہیں حل کرنا ہے. تو بیسٹ اس میں یہی ہوتا ہے کہ میڈیکیشن اور کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی، جس کو CBT کہا جاتا ہے، ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ جو مریض ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بیسٹ ریزلٹس ہوتے ہیں. اور عام طور پہ ایسے مریضوں میں ریلیپس یعنی مرض کا دوبارہ آنا بھی نہیں ہوتا، اور ایسے مریضوں میں جو اسٹریٹجیز ان کو سمجھا کے اور کاؤنسلنگ کے ذریعے ان کو ان کے مائنڈ کے اندر انکلکیٹ کی جاتی ہیں، وہ اسٹریٹجیز لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. انہوں نے سمجھ کے اس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کے جو رزلٹ ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں.